میں اس دنیا میں بہت بری قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ میرے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ میں اب اپنے ماموں جان کے رحم و کرم پر انہی کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ ماموں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ میرے ماموں بھی مجھ پر کچھ خاص مہربان نہیں تھے۔ میرے ماموں اپنے بچوں کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، لیکن میں یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ ماموں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی اور موجود نہیں تھا جس کے پاس میں چلی جاتی۔ اس لیے میں اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہی تھی، لیکن شاید خدا کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے ماموں جان بھی قضائے الہی سے، اللہ کے حکم سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماموں جان کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری مامی نے مجھے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ سختی کر دی تھی۔ میرا گھر سے آنا جانا بھی بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ میری تعلیم بھی رکوا دی تھی۔ مجھ سے اپنے گھر کے سارے کام کاج کروایا کرتی تھی۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، میں ایک بے سہارا لڑکی تھی، اس لیے میری مامی جیسے مجھے کہتی میں ویسے ہی کام کاج کیا کرتی تھی۔ میرے ماموں کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، جو کہ مجھ سے عمر میں تقریباً 7-8 سال بڑے تھے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 18 سال ہو چکی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں زیادہ دیر اپنی مامی کے گھر نہیں رہوں گی، بلکہ کہیں جاب کروں گی اور اپنے علیحدہ گھر میں رہا کروں گی۔ مجھے ان کے گھر میں رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے بھی میرے ماموں کے بڑے بیٹے کی حرکتیں کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ 25 سال کا لڑکا اور میں 18 سال کی لڑکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی یہ بات ممانی تک پہنچی تو میری مامی کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ میری مامی شاید بچپن سے ہی مجھ سے نفرت کیا کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے کبھی اپنی بہو نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی اونچے خاندان میں کرنا چاہتی تھی، اور پھر میں تو ایک غریب لڑکی تھی، اس لیے مامی کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں تھی کہ اس کا بیٹا مجھ سے کوئی ایسی بات کرے۔ میرے پاس صرف میری ایک واحد خوبی تھی، جو کہ میرے پاس میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، جو کوئی بھی مجھے ایک دفعہ دیکھ لیتا میری طرف دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حسن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا۔ میں بہت زیادہ غریب تھی، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے چھین چکے تھے۔ مامی کا بیٹا بھی میرے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ غصے میں آ گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اگر میں نے شادی کی تو اسی لڑکی سے کروں گا، ورنہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ 3 سال وہ لڑکا میرے لیے اپنی ماں سے ضد کرتا رہا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا، لیکن میری مامی اس بات پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک روز میری مامی مجھ کو مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ سارا قصور میرا ہے، میں نے ان کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ میں اب ہر وقت اپنی مامی سے ڈری سہمی رہتی تھی کہ کہیں یہ مجھے گھر سے ہی باہر نہ نکال دے۔ میں اب دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری شادی کہیں اور کر دے تاکہ میں اس گھر سے جلد رخصت ہو سکوں۔ میں بھی ہرگز اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میری مامی کا سلوک میرے ساتھ بہت زیادہ برا تھا۔ میں ہر حال میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے لیے ایک بہت زیادہ اچھا رشتہ آ گیا۔ میری مامی نے فوراً سے ہاں کر دی، کیونکہ وہ مجھے جلد از جلد اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ میرے سسرال والے بہت زیادہ اچھے تھے، انہوں نے جہیز کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن میری شادی تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ میرا شوہر حسن ایک بینک میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے کہ میرے ماموں کا بیٹا میرے گھر پہنچ گیا اور میرے شوہر سے کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرا شوہر ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ شاید میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ سہم چکی تھی کہ اب میرا شوہر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ کافی دن تک میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا پھر آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ میرے شوہر نے مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ مجھے ان کا رویہ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔
مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر اس طرح کیوں ہنس رہا ہے۔ میرا دل تو ایسے تھا جیسے کسی گہری کھائی میں جا کر گرا ہو۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ میرا شوہر میری بات سن لے اور میں اس کو ساری حقیقت بیان کر دوں کہ میں اپنے ماموں کے بیٹے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، لیکن میرا شوہر تھا کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ میرے شوہر نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میں یہاں یہ سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کی بہت زیادہ خدمت کروں گی، لیکن یہاں تو سارا مسئلہ ہی الٹا ہو چکا تھا۔ اب تو مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا شوہر مجھے چھوڑ ہی نہ دے اور مجھے واپس اپنی مامی کے پاس جانا ہی نہ پڑ جائے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کیونکہ میں اپنے ماموں کے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہاں مجھے بالکل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ شاید میری قسمت ہی ایسی تھی، شادی کے بعد بھی مجھے بالکل سکون نہیں مل رہا تھا۔ میری زندگی بہت زیادہ عذاب بن چکی تھی۔ میں نے بھی تنگ آ کر اپنے شوہر سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی کیونکہ میرا شوہر میری محبت پر یقین ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے بھی اپنی صفائی دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ کی محبت میرے لیے عبادت جیسی ہے، میں کبھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی، میں ایک فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میرا شوہر میری ایسی باتیں سن کر پھر سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، زیادہ تیز بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید وہ ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے ماموں کا بیٹا میرے شوہر کو میرے بارے میں کیا کیا بتا گیا ہے۔ میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ یہ دنیا بہت زیادہ بے وفا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی ایسی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل و دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر میرا غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا تھا کہ شوہر مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا؟ میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ایک غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہوئے۔ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میرے شوہر نے مجھے اپنے گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ میں اب اپنے ماموں کے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی یتیم خانے میں چلی جاؤں گی، لیکن اب اس دنیا میں کسی کا سہارا نہیں لوں گی۔ میری مامی اور اس کے بیٹے نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے، یہاں تک کہ میں پیدل یتیم خانے تک جا پہنچی۔ وہاں پر میرے جیسی کافی زیادہ لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے کسی کے بھی گھر والے موجود نہیں تھے۔ ان کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ہوا کہ میں اس دنیا میں اکیلی نہیں جس کے والدین گزر چکے ہیں، بلکہ مجھ جیسی ایسی کئی لڑکیاں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ باتیں کر کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اپنا خاندان مل گیا ہو۔ کچھ ہی دنوں میں میرا ان لڑکیوں کے ساتھ بہت اچھی طرح دل لگ چکا تھا۔ یہاں آ کر مجھے بہت زیادہ سکون مل گیا تھا۔ پڑھی لکھی ہونے کے باعث میں یہاں بچوں کو پڑھانے لگی تھی اور مجھے اس کے عوض کچھ پیسے بھی مل جاتے تھے، جس سے میرا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ ویسے بھی یہاں میرا کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے گزرے ہوئے ماضی کو بہت جلد بھولنا چاہتی تھی۔ ادھر میرے شوہر کو حقیقت کا پتہ چل چکا تھا کہ میرے ماموں کے بیٹے نے جان بوجھ کر ہماری لڑائی کروائی تھی۔ وہ مجھے منانے کے لیے یتیم خانے پہنچ چکا تھا، لیکن اب مجھے ایسے شخص کی ضرورت نہیں تھی جو کسی کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی تھی جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ اب میں اپنی بہت اچھی طریقے سے زندگی گزار رہی تھی۔ یہاں پر مجھ جیسی بے شمار لڑکیاں تھیں جن کے والدین نہیں تھے، اور یہ سب لڑکیاں مجھ سے بے حد پیار کیا کرتی تھی۔ اس لیے میں اس جگہ کو چھوڑ کر دوبارہ ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی یتیم خانے میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔